یا اللہ عمر کا آخری حصہ بہترین حصہ بنا دے، عمر کا آخری عمل بہترین عمل بنا دے، اور جب تیری ملاقات کا دن ہو وہ دن خوبصورت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر سے جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو بڑا جانو گے تو ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اسی سے رابطہ رکھو۔ اللہ کی محبت کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کو کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر وہ واحد لا شریک پر یقین رکھو۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل ھو اللہ احد پوری سورت کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑے دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لے، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دے۔ بس یہ یاد رکھے کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ جس وقت تم کسی حاجت کے لیے جانا چاہو تو روٹی کا ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا کر جایا کرو، اس سے ایک تو عزت زیادہ ہوگی، دوسرا وہ کام جلد پورا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر مخلوق کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کے حصول کی راہ اس پر آسان کر دی گئی ہے۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرا نام کیسے پتہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ ہر انسان کا جوڑا اللہ نے آدم اور حوا کو جب زمین پر اتارا تو مختلفات جگہوں پر اتارا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی برس لگے تھے۔ اللہ نے ہر انسان کا جوڑا اس دنیا میں اتارا ہے، کسی کو مل جاتا ہے کسی کو نہیں، مگر وہ ہوتا ضرور ہے۔ فخر سے گناہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتا دیتے ہیں ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک بہترین دعا، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اگرچہ میں معافی کے قابل بھی نہ ہوں، یا اللہ پھر بھی مجھے معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامات یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دے۔
اگر ان دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو گھلا رہی ہے، رونا سکھا رہی ہے، سجدے کروا رہی ہے، گناہوں سے بچا رہی ہے، تو یاد رکھے وہ اللہ سے ملا رہی ہے۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہے۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی بلکہ آپ کو قبول کروا رہی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یا اللہ، مجھے حادثوں سے اور فساد کرنے والوں سے اور ہر طرح کے چھپے ہوئے ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور مجھے ہمت حوصلہ عطا فرمانا کہ میں ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کیے رکھوں۔ آمین ثم آمین۔